السلام علیکم ویورز، روشن ہربلز کی طرف سے میں انار کی خوبیاں ون بائی ون کر کے ویڈیوز میں بیان کروں گی۔ تو حدیث نبوی ہے کہ ایک پھل میں صرف ایک دانہ روحانی خوبیوں والا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جنت کا پانی جمع ہوتا ہے۔ جو شخص ایک پورا انار کھاتا ہے اس کے دل سے 14 دن تک شیطان دور رہتا ہے، اور اس طرح اگر وہ بیجا کے وقت 3 انار کھائے تو اس شیطان اس کے دل کے نور سے پورا 1 سال غائب رہتا ہے، جس کے نتیجے میں بندہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تو چونکہ انار کی سیریز چل رہی تو اس کے بارے میں چند مفید معلومات آپ کو بتاتی ہوں۔ میٹھے انار کی جو تمام قسمیں ہوتی ہیں وہ ہلکی قبض کشا ہوتی ہیں، جبکہ جو کھٹی اور میٹھی قسمیں ہوتی ہیں اس سے معدے کی سوزش یعنی سویلنگ اور دل کے درد میں بہت افاقہ ہوتا ہے۔ تازے انار کا رس بہت سے بخاروں اور کمزوری کے لیے قوت بخش اور پیاس کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ یہ جگر اور گردوں کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے، اور ان کے قدرتی جو نیچرل ان کا ورک ہوتا ہے اس کو بہت اچھا کر دیتا ہے۔ سب سے اہم بات جو انار کی جو خوبی ہے کہ جو مختلف غذاؤں سے وائٹامن اے حاصل ہوتا ہے اس کو جگر تک پہنچاتا ہے، اور اس کا استعمال کرنے سے ہم جو چھوت کی بیماریاں ہوتی ہیں، یعنی جو چھونے سے ہمارے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، ان سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور خاص طور پہ ٹی بی کے خلاف یہ جسم میں بہت زیادہ قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ امید ہے آپ استعمال کریں گے اور بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ دستوں کی وجہ سے اگر مریض کو بہت زیادہ کمزوری ہو جائے، یعنی بار بار موشن آنے سے کمزوری محسوس کرے، تو اس کو وقفے سے انار کا جوس 50 ml پلاتے رہیں۔ اس سے اس کے دست بھی رک جائیں گے اور کمزوری بھی نہیں ہونے پائے گی۔ ہاں، اگر خون آ رہا ہو تو اس سے بھی انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ میں جو سب سے اہم یہ بات ہے، خاص طور پہ یہ بچوں کے لیے بہت ہے، کیونکہ کیمیکل سے پاک ادویات استعمال کرنی چاہیے۔ تو اکثر بچوں میں اور بڑوں میں بھی پیٹ کے کیڑوں کی شکایت ہو جاتی ہے جو بہت تنگ کرتی ہے۔ تو اس کے لیے انار کے درخت اور جڑ کی چھال کو بہت ہی اہم حیثیت حاصل ہے۔ یہ پیٹ کے کیڑوں کو اور خاص طور پر کدو دانہ کو ہلاک کرنے میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو آج میں آپ کو اس کا چھوٹا سا نسخہ بتاتی ہوں۔ انار کی جڑ کی چھال 4 تولے لے کے 3 پاؤ پانی میں ڈال کر دھو کر اس کو اچھی طرح پکائیں کہ پانی آدھا رہ جائے۔ پھر اس کی 3 خوراکیں بنا لیں، بڑوں کے لیے 3 اور بچوں کے لیے 6۔ پہلی خوراک صبح نہار منہ دیں، دوسری خوراکیں 1 گھنٹے کے وقفے سے دے دیں۔ تمام کدو دانے دستوں کی راہ سے نکل جائیں گے اور کوئی بھی اس کا سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ضرورت سمجھے تو 1 روز کے وقفے سے پھر یہی دوا استعمال کریں، انشاءاللہ پیٹ صاف ہو جائے گا۔ گردے کی پتھریوں کے لیے ایک بہترین ریمیڈی آپ کے لیے لے کے آئی ہوں۔ آپ نے کھٹے اناروں کے بیج لینے ہیں، ترش انار یعنی کھٹے انار، اور 1 بڑا چمچ لے لیں، اور چنے 2-3 چمچ چنوں کا سوپ بنائیں، اس سوپ میں یہ مکس کریں اور پلا دیں۔ اس سے مثانے اور گردے کی پتھری نکل جائے گی۔ آپ یہ 1 ماہ تک استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بہترین قسم کا منجن لے کے، تو آپ نے اس کو ایسے استعمال کرنا ہے کہ انار کے چھلکے خشک کر کے پاؤڈر بنا لیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس 5 چمچ انار کے چھلکے ہیں تو 1 چمچ کالی مرچ اور 2 چمچ نمک مکس کر لیں۔ دانتوں پر ملنے سے دانت مضبوط ہو جائیں گے، چمک آ جائے گی اور خون آنا بند ہو جائے گا، مضبوط ہو جائیں گے، اور یہ دانتوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اگر آپ اس کو اپنے ٹوتھ پیسٹ میں شامل کر لیں تو وہ اور بھی بہتر ہوگا۔ آپ اس کو استعمال کریں اور دانتوں کو مضبوط کریں۔ انار کی ایک اور ریمیڈی لے کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ تو یہ بہت ہی زود اثر یعنی بہت جلد اثر کرنے والا چورن ہے۔ اس سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور بھوک خوب لگتی ہے، اور بغیر کسی چیز کے بچے، بڑے، بوڑھے، ہر عمر کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کھٹا میٹھا جو انار ہوتا ہے وہ ہضم کرنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کھٹا یا کھٹا میٹھا انار لے کے اس کے دانوں کو خشک کر کے کر لینا ہے، اور پھر آپ نے 5 تولہ جو ہے نا وہ دانے لینے ہیں، اور پھر آپ نے سونٹھ، زیرہ سفید اور نمک سیاہ، یہ آپ نے 1 تولہ لینے ہیں۔ سب کو مطلب اچھی طرح پیس کر مکس کر لیں، اور کھانے کے بعد 6 ماشے
پانی کے ساتھ، نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں تو معدے کے جو بھی آپ کے مطلب جملہ امراض ہیں، آپ کو معمولی جملہ امراض مثلاً گیس ہو گئی، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، بھوک نہیں لگ رہی، تو وہ سب امراض دور ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں ایک اچھا ریلیف آپ کو ملے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔